السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں خوبصورتی کے راز کہ خوبصورتی کا اصل راز کیا ہے۔ آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ خوبصورتی چہرے میں نہیں بلکہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، یعنی ہمیں جو خوبصورت لگے گا وہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اسی طرح خوبصورتی قابلیت کا معیار نہیں ہے، یعنی کسی انسان کی خوبصورتی سے اس کی قابلیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کسی شاعر نے بھی تو کہا ہے کہ ہر چہرہ کسی کا حبیب ہوتا ہے، تو شاید اس کی وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس کے لیے کون خوبصورت ہے۔ یہ بات دل کو بہلانے کے لیے تو صحیح معلوم ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات دماغ کے بہلانے کو بھی درست ہے؟ یعنی اگر ہمارا دماغ کام کر رہا ہے تو بھی کیا اپنی پسند کا چہرہ خوبصورت سمجھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ خوبصورتی کا بہر طور ہر معاشرے میں کوئی خاص معیار ہوتا ہے، اور اسی پیمانے پر انسان کا دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جس معاشرے کا فرد ہے اس نقطۂ نظر سے کون واقعی خوبصورت ہے، یا کسے واقعی خوبصورت سمجھنا چاہیے، اور اس طرح دل چاہے جو بھی کہے یہ فیصلہ دماغ دل کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ جس کو خوبصورت سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے معاشرے میں خوبصورتی کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں، کیونکہ ہر انسان کی خوبصورتی کا دائرہ بھی الگ ہوتا ہے۔ اب خوبصورتی ہے کیا؟ تو خوبصورتی اصل انسان میں نہیں، دراصل اس کے خیال میں ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا حسن خیال کا ہو سکتا ہے، آپ کی سوچ کا ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کئی لوگ خوبصورت گزرے ہیں، کلیوپیٹرا گزری ہے، لیکن اس کا اتنا ذکر نہیں کیا جاتا جتنا خیالوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مختلف لوگوں کے مختلف خیال ہیں، اور خیال اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ بندہ بھلے اس کی عمر 60 70 80 سال ہوتی ہوگی، لیکن اس کا خیال صدیوں سے زندہ ہے۔ خیال میں سے وائبریشنز آتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تو بھی میں اپنی بات سے نہیں مکروں گا، میں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ یا شیر کی ایک زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہ ٹیپو سلطان کا ہے۔ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، یہ بھی کسی کا قول ہے۔ تو جملے کی جو ایک کلیئرٹی ہے وہ بتاتی ہے کہ جملے کی ڈیپتھ کتنی ہے، اس جملے میں جان کتنی ہے۔ سقراط چلا گیا، ارسطو چلا گیا، لینن چلا گیا، لیکن ان کی سوچ نہیں گئی، کیونکہ ان کی سوچ کی لائف زیادہ ہے۔ آپ کی اپنی زندگی سے زیادہ اس کے نظریات کی زندگی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک پیالے کا مثال لیتے ہیں کہ وہ الٹا پڑا ہوا ہے، ہم اس کو سیدھا کر دیں، جب تک ہم اس کے اندر کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس کو صاف نہیں کریں گے، تو وہ پیالہ صرف سیدھا کرنے سے تو صاف نہیں ہوگا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ملیں گے ہمیں اپنے آس پاس زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ ویری بیوٹیفل، اسمارٹ، ہینڈسم، کہ ایک نظر دیکھنے سے آپ کو بھا جائیں، نفیس، لیکن ان کے اندر میں آپ جھانک کے دیکھیں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک استاد کا قول ہے کہ زندگی کا پہلا رول یہ ہے کہ میلوں میں جانے سے گریز کریں۔ میلوں میں جانے سے گریز کیوں کریں؟ کیونکہ جی الگ رہ کر سوچیں گے تو آپ کو سوچ ملے گی، سب کے ساتھ مل کر سوچیں گے تو ایک جیسی سوچ پیدا ہوگی، ایک جیسے خیال پیدا ہوں گی، اور جو الگ رہ کر سوچتا ہے وہی آپ کی اپنی سوچ، آپ کا اپنا خیال ہوتا ہے۔ الگ سوچ کا مالک اسی طرح سے بنا جاتا ہے۔ کان صرف سننے کے لیے نہیں ہے، ان کانوں کے ذریعے آپ کا دل آپ کو جواب دیتا ہے کہ یہ سچ ہے،
یہ بات سچ ہے۔ اگر یہ بات لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی کہ یہ سچ ہے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہی ہوگا کہ تم نے بات تو کہی ہے لیکن وہ کہیں نہیں گئی، نہ دماغ تک گئی ہے نہ دل تک گئی ہے۔ دل سے بات نکلے، دل تک جائے تو وہ بات ہوتی ہے۔ جو بات دل سے نہ نکلے اور کسی دل تک نہ ہی جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ زندگی میں یہ جو میرا خیال ہے یا میرا دل کر رہا ہے یا دماغ کہہ رہا ہے، تو اس کو کیسے چیک کیا جائے، ان خیالوں کو کیسے چیک کیا جائے، اس کو ہم اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ کیمسٹری میں ہم سالٹ انالائسس کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ والا ہے۔ آپ نے کبھی خیال کا سالٹ انالائسس کیا ہے؟ خیال کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جب بھی خیال آتا ہے تو اس کا کیلکولیشن دماغ کا ہوگا، حساب کر کے آپ دیکھ لیں۔ لیکن جب بھی قربانی کا خیال ہوتا ہے وہ دل کہہ رہا ہوتا ہے، دماغ نہیں کہہ رہا ہوتا، کیونکہ دل کا کام ہی بانٹنا ہے، دے دینا ہے۔ دل بانٹنے میں انوالو ہے، لیکن جب بھی عقل کی بات آئے گی دماغ کا ایک ہی کام ہے، حساب، جمع، تفریق۔ ہم کہا جاتا ہے نا کہ اپنا ہی بھائی، یہ اپنا رشتہ دار ہے، تو دل کہتا ہے کہ اس کو اپنا سب کچھ دے دو، لیکن آپ کا دماغ کہتا ہے کہ کیوں، خود کما کر نہیں کھاتا، ہٹا کٹا ہے۔ تو دماغ آپ کا کیلکولیشن کرتا ہے، جبکہ دل کہتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ کا ہے، اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو آپ طے کیجئے، یہ طے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کی خیالوں کی فیکٹری جو ہے وہ زیادہ تر دل کے خیالوں کی فیکٹری ہے یا دماغ والی۔ اگر دماغ والی ہے تو سن لیجئے کہ آپ کے خیالوں میں ڈیپتھ ہے، آپ کے خیالوں میں ڈیپتھ نہیں ہے۔ آپ کسی بدبودار خیال انسان سے ملیں گے، بھلے وہ کتنا ہی باہر سے خوبصورت ہو، لیکن آپ کو اس کے ساتھ مزہ نہیں آئے گا، آپ کو عجیب قسم کی اس سے اکتاہٹ محسوس ہوگی۔ لیکن کسی خوبصورت خیال والے شخص سے مل کر آپ دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر سے پوزیٹیوٹی آتی ہے تو آپ کو بھی پوزیٹیوٹی فیل ہوگی، بھلے وہ ظاہری طور پر خوبصورت نہ ہو۔ اور اسی طرح سے جس دن آپ کے اندر کا حال آپ کے لیے قیمتی ہو گیا تو آپ ترقی کرنے لگ جائیں گے۔ اندر کا خیال کیا ہے؟ یور پیراڈائم، یور فیلنگ، سوچ۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے بندہ اوپر جاتا ہے، موٹیویشن لے کر جاتا ہے اور جا کر ترقی کرتا ہے۔ بڑے بچوں کو اکثر کہتے سنا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، مگر گھر والے نہیں مانتے، ابا نہیں مانتے۔ تو بھائی ان کے ساتھ آپ اس پر بحث کیوں کرتے ہو؟ آپ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہو۔ اگر آپ کو لگن ہے آگے بڑھنے کی، ایک دن ساری دنیا والے مانیں گے کہ تم بھی کچھ ہو۔ اپنے خیال کی حفاظت اس دن تک کرو جب تک وہ عمل، تعبیر اور نتیجے تک نہ پہنچے۔ یعنی وہ خیال نہیں، وہ نیت جو آپ کے عمل کی منزل کی حدود تک پہنچے گی، نتیجے تک پہنچائے گی۔ اور وہ عمل ہی کیا جو نتیجہ نہیں دے، کسی تجربے میں نہیں بدلتا۔ اب تجربہ نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے تو پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت میں۔ تو نتیجہ کیسا؟ بنیاد کہاں ہے؟ اس کو سوچیں۔ سوچ، خیال اور نیت کی بنیاد اصلاح خیال کی ہوتی ہے، بندی کی نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے خیال ہیں جو ہمیں بچپن سے ملے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی ان پر سوچا ہے، کبھی انہیں چھانٹ کر دیکھا ہے کہ یہ خیال کیسے ہیں؟ ان کو یہ خیال ہمیں بڑا انسان بنا سکتے ہیں، خوبصورت انسان بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم شاہ لطیف کی مثال لیتے ہیں۔ شاہ لطیف نے بھی اپنے خیال کے ذریعے 7 سرمیاں تخلیق کی اور ہر سرمی کو انہوں نے ہیروئن کا کردار دیا۔
ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کرداروں کو یاد کیا جاتا ہے، اور سندھ میں ان کرداروں سے انسپائریشن لی جاتی ہے۔ تو اپنے خیالوں کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اور یہی خوبصورتی کا راز ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، ہمیں اجازت دیجیے۔